گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھولنا۔ اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ بس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا۔ جب گدھی کے بچہ کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا کہ اس بچہ کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچہ پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ جب جا رہا تھا تو اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے، اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب موعظوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی۔ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس نے جواب میں کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ خداوند کے کلام کو پڑھے سنیں اور قبول کی جائے قدوس کی خاص برکت ہو، آمین۔ خداوند کا شکر۔ ہم زوردار طور میں خدا کے حالت کو آپ کو دعائیں ہاللویا 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 ہاللویا۔ میں آپ تھوڑے نا سستی لگتی ہے، نیند تو نہیں آ رہے۔ خدا ان کا شکریہ ادا کرتے کہ خدا نے آج یہ موقع دیا تاکہ ہم خدا یسوع مسیح کا شاہانہ طور پر جو یروشلم میں داخلہ ہے اس کو سیلیبریٹ کر سکے۔ بطور بادشاہ اس کو یروشلم میں داخل کیا گیا، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس حوالے میں جو آج خدا کے خادم نے اس کی تلاوت کی، اس حوالے کو ہم نے کئی دفعہ سنا ہے اور کئی دفعہ ہم نے اس پر غور بھی کیا ہے، اس کے اوپر ہم نے میسیجز بھی سنے ہیں، اور لکھا ہے کہ سبت کے بعد ہفتے کا یہ پہلا روز تھا اور بیت فگے جو کوہ زیتون کی ترائی پہ تھا، خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور وہاں تمہیں ایک گدھی اور اس کا بچہ ملے گا، اور اسے لے آنا، اگر کوئی روکے تو کہنا کہ مالک کو خدا ان کو اس کی ضرورت ہے۔ اس حوالے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو غور طلب ہے۔ ایک ایک چیز جو ہے، ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو ہمیں دیکھنا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے انہیں کہا کہ سامنے والے گاؤں میں جاؤ، یعنی یا نہ دائیں اور نہ بائیں مڑنا۔ اور یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ ہم نے سامنے تکنا ہے، نجات کے بانی اور کامل کرنے والے خداوند کو تکتے رہنا ہے، نہ دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں دیکھنا ہے، کیونکہ وہی نجات دینے والا خدا ہے، اسی کو تکتے رہنا ہے۔ اور جب وہ بیت فگے جو ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کوہ زیتون جو پہاڑ ہے اس کی ترائی پہ ہے، اور جب وہ اتر رہے تھے تو چونکہ یروشلم میں عید تھی، عید کا سما تھا، اور بڑے شمار لوگ جو تھے پوری دنیا سے وہاں پہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا اوپر سے کسی کو نیچے آتے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے، کوئی ہستی ہے جس کو گدھے پہ سوار کیا ہوا ہے، اور ساتھ کچھ لوگ ہیں جو نعرے لگا رہے ہیں، جو شور کر رہے ہیں، اور وہ لوگ اس شور کی آواز کو سن کر اس کی طرف متوجہ ہوئے، اس کی طرف راغب
اور جب وہ اس کی طرف لپکے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کو تو گدھے پہ بٹھایا ہوا ہے. کیونکہ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں سلاطین کی دوسری کتاب کو جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جب یاہو کو بادشاہ بنایا گیا تھا تو گدھے پہ سوار کیا گیا تھا. اور جب کسی کو ایک تہذیب تھی کہ بادشاہ مقرر کیا جاتا تھا تو اسے لادو کے بچے پہ سوار کیا جاتا تھا, گدھے پہ سوار کیا جاتا تھا. اور جب وہ لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہی ہمارا بادشاہ ہے, کیونکہ لوگ رومی حکومت کے ظلم و جبر سے, ان کی لاقانونیت سے تنگ آ چکے تھے, اور وہ اب ایک ایسے بادشاہ کی تلاش میں تھے کہ جو بادشاہ انہیں رومی حکومت کے ظلم و جبر سے آزاد کرے. اس لیے جب وہ بھیڑ اس کی طرف لپکی, انہوں نے کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھ میں لی اور بلند آواز سے وہ نعرے بلند کرنے لگے. انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور وہ ہوشنا ہوشنا کے نعرے لگانا شروع کر دیے. ہوشنا کا مطلب ہے آ خداوند ہمیں بچانے کے لیے آ, یعنی تو ہی ہمیں بخشی دے سکتا ہے, تو ہی ہمیں رہائی دے سکتا ہے, تو ہی ہمیں چھٹکارا دے سکتا ہے. اس جو کرپٹ حکمران ہیں ان کے ظلم و جبر سے تو ہمیں آزاد کر سکتا ہے. اور پھر وہ ہوشنا کے نعرے لگاتے ہوئے وہ کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے اس کے آگے آگے اور ساتھ ساتھ چلنے لگے. اس کے راستے میں کھجور کی ڈالیاں جو ہے انہوں نے بچھانی شروع کر دی. کھجور کی ڈالی جو ہے یہ فتح کا نشان ہے, کھجور کی ڈالی جو ہے یہ امن کا نشان ہے, کھجور کی ڈالی جو ہے یہ محبت کا نشان ہے. اور بائبل مقدس میں بے شمار ایسے حوالہ جات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب داؤد بادشاہ جنگ کر کے فتح کے ساتھ, فتح یابی کے ساتھ وہ واپس لوٹتا تھا تو وہ دور سے کھجور کی ڈالیاں وہ لہراتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم جنگ فتح کر کے آئے ہیں. کھجور کی ڈالی جو ہے یہ فتح کا نشان ہے. اور پھر مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بڑی بھیڑ کے بارے میں لکھا ہے. مکاشفہ 15 باب میں ہم پڑھتے ہیں ایک بہت بڑی بھیڑ برے کے تخت کے آگے کھڑی ہے اور جنہوں نے اپنے ہاتھ میں کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے کھڑی ہے, اور وہ بلند آواز سے پکارتی ہے کہ عزت, تمجید, بزرگی, ستائش اور عزت کے لائق جو ہے وہ تو ہی ہے. اور یہ کھجور کی ڈالی, اور پھر وہاں پہ لکھا مکاشفہ کی کتاب میں کہ بزرگوں میں سے کسی نے کہا کہ یہ بڑی مصیبت سے نکل کے آئے ہیں, یعنی یہ فتح پا کے آئے ہیں. کھجور کی ڈالی جو ہے یہ فتح کا نشان ہے. یہ ایک ایسا نشان ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فتح ہو چکی ہے. اور اسی لیے وہ لوگ جو تھے انہوں نے اپنے ہاتھ میں کھجور کی ڈالیاں لی اور وہ فتح کا شادیانہ بجاتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چل دیے. اب وہاں پہ کتنی قسم کے لوگ تھے جی؟ بے شمار قسم کے لوگ تھے. ان لوگوں کا جو رویہ تھا خدا یسوع مسیح کے ساتھ, خدا یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا کہ بالغ سے کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے تو وہ تمہیں کیا کرے گا, انکار نہیں کرے گا. اب وہ مالک کا رویہ, مختلف لوگوں کا, مختلف جو گروہ ہیں ان کے رویوں پر غور کریں گے اور پھر ہم اپنے رویے پر بھی غور کریں گے. اس کے تناظر میں ہم اپنے رویے کو بھی دیکھیں گے. مالک کا رویہ کیا تھا کہ خدا نے جو کچھ ڈیمانڈ کی اس نے دے دیا, اس نے کچھ عذر پیش نہیں کیا, اس نے اس کے لیے پیش کر دیا. پھر ہم اس کے بعد جو ہے وہ شاگردوں کا رویہ دیکھتے ہیں کہ شاگرد جو ہے انہوں نے خدا یسوع مسیح کی فرما برداری کی. کیا کی؟ فرما برداری کی. مالک نے جو کچھ خدا نے ڈیمانڈ کی, جو کچھ یسوع مسیح نے مانگا, مالک نے کیا کیا؟ پرووائڈ کر دیا, مہیا کر دیا, دے دیا. شاگردوں کو جو مقصد دیا گیا, جو ذمہ داری کی, انہوں نے فرما برداری سے پوری کی. انہوں نے
ہے. کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے شاگردوں نے بڑی فرما برداری کے ساتھ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ سامنے میں گاؤں میں جاؤ. وہ سامنے کے گاؤں میں گئے. انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے ایک گدھا اور اس کا بچہ بندھا ہوگا، اس کو لے آؤ. انہوں نے تابعداری اور فرما برداری کی. ہمیں بھی اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ جب خداوند ہمیں بلاتا ہے کسی کام کے لیے، کسی خدمت کے لیے، تو ہم کہاں تک وفادار ہیں، ہم کتنی تابعداری کرتے ہیں، ہم کتنی فرما برداری کرتے ہیں. اس کے بعد پھر عوام کا رویہ، جو ملی جلی عوام تھی، اس کا رویہ دیکھیں. انہوں نے خداوند کے آرام کے لیے جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے پیش کر دیا. لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ بہت سارے لوگوں نے کپڑے جو ہے وہ رسے میں بچھائے اور اپنی چادریں، اپنے کپڑے جو ہیں وہ گدھے کے اوپر بچھائے، ڈالیاں رسے میں بچائیں. اور یعنی خدا یسوع مسیح کے آرام کے لیے عوام کا رویہ یہ تھا کہ جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے یسوع مسیح کے آرام کے لیے، اس کی خدمت کے لیے دے دیا، اس کی خدمت کے لیے دے دیا. ہم کتنا اس کی خدمت کے لیے دیتے ہیں، ہم کتنا اس کے آرام کا جو ہے وہ خیال کرتے ہیں. اور پھر عوام نے ایک نعرہ بلند کیا. عوام کا ایک نعرہ تھا جس کے لیے سردار کاہنوں نے اسے کہا کہ تو ان کو کیا کر، خاموش کر، ان کا خاموش کر. یسوع مسیح نے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا جائے؟ اگر یہ چپ ہو گے تو پتھر چلا اٹھیں گے. یعنی خدا نے یسوع مسیح ان فقیوں فریسیوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ انسانی طاقت سے خدا کے منصوبے کو رد نہیں کیا جا سکتا. خدا کی الہی کاموں کو انسان جو ہے وہ دبا نہیں سکتا. اور خدا کے منصوبے جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ اٹل رہتے ہیں. خدا کی الوہیت جو ہے، خدا کا منصوبہ جو ہے وہ عیاں ہو کے رہے گا اور تم انسان اس کو دبا نہیں سکتے. یسوع مسیح کا یہ کہنے کا مقصد کہ اگر یہ چپ ہو گے تو پتھر چلا اٹھیں گے. اور اب ان کا جو نعرہ تھا وہ کیا تھا؟ ہوشنا، ہوشنا. یعنی آ خداوند ہمیں بچانے کے لیے آ. ہمارا نعرہ کیا ہے؟ ہمیں بھی ایسا نعرہ لگانا چاہیے کہ آ خداوند ہمیں بچانے کے لیے آ. جب ہم پریشانی میں ہو، جب ہم دکھ میں ہو، جب ہم تکلیف میں ہو، جب بیماری میں ہو، جب علالت میں ہو، جب گناہ میں ہو، جب تنگی میں ہو، تو ہمیں بھی یہی کہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے. تیری سوا کوئی نہیں ہے جو بچانے کی قدرت اور اختیار رکھتا ہے، کیونکہ تو اختیار کل ہے، تو اختیار کل ہے. تیرے پاس سارا اختیار ہے اور تو بچانے کی قدرت اور اختیار رکھتا ہے. مسیح میں میرے عزیزو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو، کیونکہ ہر دور میں جو حاسد ہے، حسد کرنے والے وہ موجود ہوئے ہیں. وہاں پہ کچھ حاسد بھی تھے، یعنی مخالفین تھے خدا یسوع مسیح کے، اور انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا. وہ خوف زدہ ہو گئے کہ لوگ اسے بادشاہ مان رہے ہیں، لوگ اسے خدا کہہ کے پکار رہے ہیں، بادشاہ کہہ کے پکارے ہیں، مالک کہہ کے پکارے ہیں. مسیح میں میرے عزیزو، آج ہمارا بھی یہی نعرہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، اور وہی ہمیں بچانے اور چھڑانے کی قدرت اور اختیار رکھتا ہے. مسیح میں میرے عزیزو، آج یہ جو نعرہ ہے، اس نعرے کو ہم نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے کہ ہوشنا، عالم بالا پر ہوشنا. کیا نعرہ لگا رہے تھے؟ عالم بالا پر ہوشنا، یعنی آسمان سے ہمیں بچانے کے لیے آ. اے
खुदावंद तू ही हमें बचा सकता है। आल में बला पर होशना। और ये एक बहुत बड़ा एक भेद है। वो इल्तिजा कर रहे थे, वो बीनत कर रहे थे, वो तंग आ चुके थे उस रूमी हुकूमत के जुल्म और जबर से, और वो बुलंद आवाज से पुकारना शुरू हो गए कि खुदा तू हमें बचाने छुड़ाने की कुदरत और इख्तियार रखता है। यकीनन वही हमें बीमारियों से, परेशानियों से, तंगियों, तकलीफों, आजमाइशों से बचाने छुड़ाने की कुदरत और इख्तियार रखता है। मसीह में मेरे ज़ीदो, इसमें मुख्तलिफ लोगों का जो रवैया है उसको हमने देखा। शागिर्दों का रवैया क्या था? उन्होंने फर्मा बरदारी की, ताबेदारी की। हम कहाँ तक उसकी ताबेदारी करते हैं? आवाम का रवैया क्या था कि खुदा यीशु मसीह की सहूलत के लिए, उसकी खिदमत के लिए उन्होंने सब कुछ, जो कुछ उनके पास था, उन्होंने पेश कर दिया। हम कितना उसकी खिदमत के लिए पेश करते हैं? फिर मालिक का रवैया क्या था कि उसने इनकार नहीं किया, कोई रीज़न नहीं पेश किया। क्या लेते मैं पट्टे लेने जाने, कह सकता था कि नहीं? कोई रीज़न नहीं पेश किया। उसने जो कुछ खुदा ने मांगा उसने पेश कर दिया। हाँ, कोई बहाना नहीं किसी ने भी पेश नहीं किया। उन तमाम का रवैया जो है वो मुस्बत हमें नज़र आता है। हमारा रवैया कैसा है? हमें अपने रवैये पर भी गौर करने की ज़रूरत है। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने का फजल अता करे जी। आमीन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट संडे जो है वो क्या